اور اپنی زبانوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ اوپر موجود ہے۔ نظریے کو ثابت کر رہے ہیں کس طرح سے؟ ایک نظریے کو عقیدہ توحید کے اندر ایک ایسی بات کو ثابت کر رہا ہے جو قرآن اور سنت اور عقل کے خلاف ہے، اس کو ثابت کر رہا ہے کہ جمہور اس طرح سے کہتے ہیں، عام لوگ اور عام انسان اس طرح سے کہتے ہیں۔ بھائی عام انسان تو غلط بات کر سکتے ہیں، تم اگر خود کو عالم دین سمجھتے ہو، خود کو شیخ الاسلام سمجھتے ہو، خود کو اگر مفسر اور محدث سمجھتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم قرآن سنت اور عقل سے دیکھو کہ کیا بات درست ہے اور کیا غلط ہے، اور انتہائی غیر دقیق اور انتہائی شرم آور استدلال جو ہے وہ بیان ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ابن تیمیہ کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اور خاص طور پر ابن تیمیہ کا جو عقیدہ ہے خداوند متعال کے حوالے سے، اس حوالے سے گفتگو جاری تھی کہ وہ خداوند متعال کے لیے جسم کا قائل ہے، خداوند متعال کے لیے خاص جہت اور ایک خاص جگہ کا اور مکان کا قائل ہے، خداوند متعال کے لیے وہ نزول اور حرکت کا قائل ہے کہ خداوند متعال حرکت کرتا ہے، خداوند متعال نازل ہوتا ہے، اس طرح کی ساری باتیں۔ مثلا مکان کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے منہاج السنہ نبویہ جلد 2 صفحہ 642 میں، وہ جمہور الخلق کہ اکثر لوگ، اکثر مخلوقات یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ ان اللہ فوق العالم، خدا کائنات کے اوپر ہے۔ وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ لَا يَلْفَظُ بِلَفْظِ الْجِهَةِ، اگرچہ کوئی بھی لفظ جہت کو استعمال نہیں کرتا کہ خدا اوپر کی طرف ہے، سب کہتے ہیں کہ ہاں خدا اوپر ہے، خدا اس عالم سے اوپر ہے، لیکن لفظ جہت کو استعمال نہیں کرتے کہ خدا فلاں سائیڈ پہ ہے، فلاں جہت پہ ہے، یہ ابن تیمیہ کہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فَهُمْ يَعْتَقِدُونَ بِقُلُوبِهِمْ وَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ رَبُّهُمْ فَوْقَ، وہ اپنے دل سے اس چیز پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنی زبانوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ اوپر موجود ہے۔ یہ بات کہنا، اور پھر اصلاً یہ دیکھیں، یہ نظریے کو ثابت کر رہے ہیں کس طرح سے، ایک نظریے کو عقیدہ توحید کے اندر ایک ایسی بات کو ثابت کر رہا ہے جو قرآن اور سنت اور عقل کے خلاف ہے، اس کو ثابت کر رہا ہے کہ جمہور اس طرح سے کہتے ہیں، عام لوگ اور عام انسان اس طرح سے کہتے ہیں۔ بھئی عام انسان تو غلط بات کر سکتے ہیں، تم اگر خود کو عالم دین سمجھتے ہو، خود کو شیخ الاسلام سمجھتے ہو، خود کو اگر مفسر اور محدث سمجھتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم قرآن سنت اور عقل سے دیکھو کہ کیا بات درست ہے اور کیا غلط ہے، اور اگر اکثر لوگ غلط بات کر رہے ہیں تو انہیں تم یہ سمجھاؤ کہ یہ بات کس طرح سے۔ پھر اس سے بھی ایک اور انتہائی عجیب و غریب، ایک انتہائی غیر علمی اور انتہائی غیر دقیق اور انتہائی شرم آور استدلال جو ہے وہ بیان و تلبیس الجہمیہ اپنی کتاب میں جلد 1 صفحہ 526 میں کرتا ہے۔ وہاں پر کیا بات کرتا ہے؟ وہاں پر عجیب بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھیں فرعون یہ سمجھتا تھا کہ خدا اوپر کی طرف ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے محل کے اوپر بھی ایک چیز بنا رکھی تھی کہ جس سے وہ اوپر جا کے دیکھتا تھا اور خداوند متعال کو دیکھنے کی اور اس کے کاموں کو جج کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ واللہ تعالی اخبر عن فرعون انہ طلب ان یصعد لیطلع الی الہ موسیٰ، اوپر جاتا تھا تاکہ موسیٰ کے خدا کے بارے میں اطلاعات اکٹھی کر سکے، دیکھ سکے، موسیٰ کے خدا کے امور کے بارے میں جان سکے۔ پھر کہتا ہے فرعون کے اس کام کو دلیل بناتا ہے، کہتا ہے فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُوسَىٰ أَخْبَرَهُ، اگر حضرت موسیٰ نے اسے خبر نہیں دی تھی کہ بِأَنَّ إِلَٰهَهُ فَوْقَ، کہ میرا خدا اوپر ہے، آسمان پہ ہے، اور اگر حضرت موسیٰ نے خبر نہیں دی تھی اور یہ قصد کرتا ہے تو فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهِ فَإِذَا لَمْ يُخْبِرْ بِهِ مُوسَىٰ لَمْ يَكُنْ إِثْبَاتُ الْعُلُوِّ لَا مِنْهُ وَلَا مِنْ مُوسَىٰ۔ اصلاً یعنی بتانا یہ چاہ رہے کہ حضرت موسیٰ نے اسے کہا تھا کہ خدا اوپر کی طرف ہے، اس لیے فرعون کہتا تھا کہ خدا اوپر کی طرف ہے، خدا فوق ہے۔ پھر آگے نتیجہ کیا لیتا ہے؟ عجیب و غریب بات ایک عالم دین سے اور ایک ذمہ دار شخصیت سے، بہت بعید بات ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ابن تیمیہ چونکہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اصلاً وہ علمی دنیا میں ایک ذمہ دار شخصیت سمجھا نہیں جاتا۔ اصلاً اگر ہم تعصب کی عینک ہٹا کے دیکھیں تو اس کو ایک ذمہ دار آدمی تصور نہیں کیا جا سکتا، جو کبھی کہتا ہے کہ چونکہ اکثر لوگ اس طرح سے کہتے ہیں خدا اوپر کی طرف ہے لہٰذا خدا اوپر کی طرف ہے، چونکہ فرعون نے کہا خدا اوپر کی طرف ہے تو حضرت موسیٰ نے اسے بتایا ہوگا لہٰذا خدا اوپر کی طرف ہے۔ فَمُوسَىٰ صَدَّقَ مُحَمَّدًا فِي أَنَّ رَبَّهُ فَوْقَ وَفِرْعَوْنُ كَذَبَ مُوسَىٰ فِي أَنَّ رَبَّهُ فَوْقَ فَالْمُقِرُّونَ بِذَلِكَ مُتَّبِعُونَ لِمُوسَىٰ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا اوپر کی طرف ہے وہ حضرت موسیٰ کی اتباع کرنے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں۔ وَالْمُكَذِّبُونَ بِذَلِكَ، اور جو اس کی نفی کرتے ہیں کہ خدا اوپر کی طرف نہیں ہے، موافقون لفرعون، وہ فرعون کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ فرعون کی موافقت کرنے والے ہیں۔ یہ عجیب و غریب کلام جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، جس کی کوئی علمی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے، جس کا کوئی علمی بنیادوں پر یہ کلام کیا نہیں گیا۔
اسی لیے بعض اہل سنت علماء نے بھی ابن تیمیہ کے ان کلمات سے اس چیز کو سمجھا ہے کہ اس کا نظریہ یہ ہے۔ محقق دوانی جو ہے وہ ابن تیمیہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ جو العقائد العضدیہ پر شرح ہے دوانی کی، اس کی تعلیقات میں یہ صفحہ 9494 پر موجود ہے، اور یہ تعلیقات سید جمال الدین افغانی اور محمد عبدو کی ہیں، اور اس کو مکتبۃ الشروق الدولیہ قاہرہ مصر نے چاپ کیا ہے اس کتاب کو۔ وہ کہتے ہیں صفحہ 94 پر 94 پر کہ ابن تیمیہ بالعباس احمد و اصحابہ میل عظیم الی اثبات الجہہ و مبالغۃ فی القدح فی نفیہا۔ ابن تیمیہ بہت زیادہ میلان اور رجحان رکھتا تھا اس نظریے کی طرف کہ خدا کے لیے ایک جہت ہے، خدا کائنات میں ایک سائیڈ پر موجود ہے۔ اور ورأیت فی بعض تصانیفہ، یہ عجیب و غریب بات ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ کی بعض کتابوں میں یہ دیکھا کہ اس نے یہ کہا انہ لا فرق عند بدیہۃ العقل، ایک عقل بدیہی، ایک واضح اور روشن عقل، ایک سالم عقل فرق نہیں کرتی ان دو چیزوں میں، کہ آپ یہ کہیں کہ خدا معدوم ہے یعنی خدا ہے ہی نہیں، او یقال طلبتہ فی جمیع الامکنہ فلم اجدہ، یا کوئی یہ کہے کہ میں نے خدا کو تمام مکانوں میں دیکھا ہے، میں نے اسے کسی مکان میں نہیں پایا ہے۔ یعنی ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا ایک خاص مکان کے اندر موجود نہیں ہے، گویا وہ کہتا ہے خدا موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی ابن تیمیہ کے نزدیک معیار یہ ہے موجود ہونے کا، وجود رکھنے کا معیار یہ ہے کہ جو چیز موجود ہے ضرور اسے خاص مکان میں موجود ہونا چاہیے۔ یہ پھر میں عرض کروں گا، جس طرح سے پہلے بھی پچھلی گفتگو میں عرض کیا، کہ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ ابن تیمیہ مادی سوچ رکھتا ہے، اور ابن تیمیہ جو ہے وہ مادی پیرامیٹرز پہ اور معیارات پر پرکھ رہا ہے اس چیز کو، لہٰذا وہ کہتا ہے اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ کسی خاص مکان میں موجود ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک خاص مکان میں اور ایک خاص جہت میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال اصلاً موجود ہی نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں۔ یہ ابن تیمیہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ خدا فوق ہے، خدا اوپر ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں خوبصورت اس کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ الحمدللہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، اس خدا کی حمد ہے کہ جو عالی ہے، اوپر ہے، لیکن نہ علو مکانی، نہ یہ کہ ایک خاص مکان میں اوپر ہے اور نیچے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصلا خداوند متعال کے لیے اوپر یا نیچے ہونا یہ اصلا مقایسہ اور یہ نسبت دینا درست نہیں۔ فرمایا اعلیٰ بحولہ، خداوند متعال عالی ہے، اوپر ہے، برتر ہے۔ کس طرح سے عالی ہے؟ مکانی نہیں بلکہ بحولہ، اپنی قدرت کی وجہ سے عالی ہے۔ ودنا بطولہ، اور نیچے بھی ہے، قریب بھی ہے، ہمارے قریب بھی ہے۔ کس طرح سے ہمارے قریب ہے؟ بطولہ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے لطف کے ساتھ ہمارے قریب ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ 83 میں موجود ہے۔ اسی طرح سے خطبہ 91 میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، خداوند متعال ہماری طرح سے نہیں ہے کہ اگر دہر اور زمانہ اس پر اختلاف کرے، یعنی زمانہ اس کی ذات پر گزرے تو فیختلف منہ الحال، تو اس کی حالت تبدیل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا اس طرح سے نہیں ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ وہ نعوذ باللہ بوڑھا ہو، زمانے کے گزرنے کے ساتھ نعوذ باللہ وہ کمزور ہو، نعوذ باللہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس میں کوئی تحرک آئے، اس کے اندر کوئی تبدیلی اور تغیر آئے۔ نہیں، تبدیلی اور تغیر نقص ہے، خداوند متعال ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ اس پر زمانہ آئے فیختلف منہ الحال، ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال، نہ خداوند متعال ایک خاص مکان کے اندر ہے تاکہ جائز ہو کہ وہ وہاں سے منتقل ہو سکے۔ اصلاً ابن تیمیہ تم جو کہہ رہے ہو کہ خداوند متعال ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے، ایک وجود ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تب منتقل ہوتا ہے جب وہ پہلے ایک خاص جگہ پر ہو، ایک خاص مکان میں ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال ایک خاص مکان میں نہیں ہے، خداوند متعال زمان اور زمانیات سے مبرہ اور زمان اور زمانیات سے فوق ایک چیز ہے۔ اس فوق سے مراد فوق مکانی نہیں ہے، اس برتری سے مراد برتری مکانی نہیں ہے، بلکہ ہم ہیں جنہیں زمان اور مکان کے پیرامیٹر سے ناپا جاتا ہے۔ چونکہ ہم محدود ہیں، جو لامحدود ہے، جو لامتناہی ہے، وہ زمان اور مکان کے اندر آتا نہیں ہے۔ لیکن ابن تیمیہ یہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پر بھی طنز کرتا ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پہ بھی اعتراض اور نقد کرتا ہے بغیر نام لیے۔ منہاج السنہ نبویہ کی جلد 2 صفحہ 147 میں 147 میں
کہتا ہے کہ علامہ حلی کو مخاطب ہو کے کہ انت تقول انہ موجود قائم بنفسه وليس بداخل فی العالم ولا خارج عنہ، تم یہ کہتے ہو کہ خدا موجود ہے اور قائم بنفسه، یہ خود سے موجود ہے، اسے کسی نے موجود کیا نہیں ہے، وہ خود سے موجود ہے، واجب الوجود ہے، اور نہ وہ عالم کے اندر ہے کائنات کے اندر اور نہ کائنات سے باہر ہے، ولا مباین له ولا محایث له، نہ اس کے مقابلے میں ہے نہ اس کے ساتھ ہے، وَأَنَّهُ لَا يَقْرُبْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَبْعُدُ مِنْهُ شَيْءٌ، نہ خداوند متعال سے کوئی چیز قریب ہوتی ہے نہ اس سے بعید ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کی دوسری باتیں جو تم کرتے ہو، ابن تیمیہ کہتے ہیں لو عرض علی الفطرۃ السلیمہ جزمت جزما قاطعا ان هذا باطل، اگر ایک فطرت سلیمہ کو یہ بات بتائی جائے کہ خدا نہ کائنات کے اندر ہے نہ باہر ہے، تو وہ ایک فطرت سلیمہ اور عقل سلیم رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس بات کا انکار کرے گا۔ یہاں پر بھی ابن تیمیہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا، اور چونکہ خود اس بات کو نہیں سمجھ سکا لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کی فطرت سالم ہو، جب وہ اس کلام کو دیکھے گا تو وہ اس کلام کا انکار کرے گا۔ یہ وہی ابن تیمیہ کی روش ہے کہ جس بات پہ خود اعتراض کرنا ہو اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ واضح البطلان ہے، یہ تو انتہائی کمزور بات ہے، جبکہ برعکس ہے، ابن تیمیہ کا موقف انتہائی کمزور ہے۔ ابن تیمیہ کو سمجھ نہیں آئی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ خدا نہ عالم کے اندر ہے نہ باہر ہے، کیونکہ اندر یا باہر ہونے کا حکم آپ اس کے بارے میں لگاتے ہیں جو ایک جگہ پر محدود ہو، جس کو مکان نے اپنے اس میں احاطے میں لے رکھا ہو، جس کو مکان نے منحصر کر دیا ہو، ایک جگہ کے اندر محدود کر دیا ہو، لمیٹڈ کر دیا ہو، متناہی کر دیا ہو، لیکن جو موجود متناہی نہ ہو، جو لمیٹڈ نہ ہو، جو ایک جگہ پر نہ ہو، اس کے حوالے سے یہ کہنا درست نہیں کہ وہ عالم کے باہر ہے یا عالم کے اندر ہے۔ لہٰذا اس طرح کی بات کو بھی ابن تیمیہ رد کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو عجیب و غریب استدلال ہے، آپ دیکھیں یہاں سے آپ ابن تیمیہ کی روش استدلال کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی میتھڈولوجی کیا ہے چیزوں کو ثابت کرنے کے حوالے سے، انتہائی کمزور، انتہائی غیر علمی طریقہ کار۔ مثلا منہاج السنہ نبویہ کی جلد 2 صفحہ 562 میں کہتا ہے کہ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ التَّوْرَاةَ مَمْلُوءَةٌ بِإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ الَّتِي تُسَمِّيهَا النُّفَاةُ تَجْسِيمًا، یہ جسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تجسیم ہے، یہ خدا کے لیے جسم کو ثابت کرنا ہے، یہ خدا کے لیے ایسی صفات کو ثابت کرنا ہے کہ جو صفات خداوند متعال کے لیے مناسب نہیں ہیں، خداوند متعال ان سے منزہ اور مبرہ ہے، یہ جو بات آپ کرتے ہیں یہ ایسی صفات تو تورات ان سے بھری پڑی ہے، ایسی صفات سے تورات کتاب خدا بھری پڑی ہے، اور اگر ایسی صفات سے تورات بھری پڑی ہے وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يُنْكِرْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَصْحَابُهُ وَلَا الْيَهُودِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، جبکہ تورات میں ایسی چیزیں موجود تھیں اور رسول خدا یا صحابہ نے یہود پر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا اس بارے میں، انہوں نے یہود کے اس نظریے کو غلط قرار ہی نہیں دیا۔ جب غلط قرار نہیں دیا وَلَا قَالُوا أَنْتُمْ تجسمون، اور نہ یہ کہا، نہ یہ فرمایا رسول خدا نے یا صحابہ کرام نے کہ اے یہودیو آپ مجسمہ میں سے ہو، آپ تجسیم کے قائل ہو، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کیوں اس طرح کی صفات کو کہ خدا کے لیے ہاتھ کا اگر کوئی اس طرح کا ہاتھ قائل ہوتا ہے یا خدا کے لیے کوئی اس طرح کا چہرہ قائل ہوتا ہے یا خدا کے لیے کوئی اصلی تخت قائل ہوتا ہے عرش کے حوالے سے یا خدا کے لیے کوئی جسم کی بات کرتا ہے، تو آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ یہ ابن تیمیہ کا استدلال ہے۔ یہ جو شخص اس طرح کا استدلال کرے نہیں معلوم اسے کیا کہنا چاہیے کہ وہ اصلاً قرآن اور سنت سے آگاہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ بس ابن تیمیہ کا استدلال کا خلاصہ یہ ہے، منہاج السنہ نبویہ میں یہ بات کر رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ تورات کے اندر یہ صفات جنہیں آپ لوگ تجسیم کہتے ہو یہ صفات موجود ہیں، اور ان صفات کے حوالے سے رسول خدا یا صحابہ کرام نے بالکل بھی بات نہیں کی ہے اور ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ باتیں صحیح ہیں۔ اگر غلط ہوتی تو صحابہ یا رسول خدا اعتراض فرماتے۔ ہم یہ عرض کریں گے کہ کیا ابن تیمیہ تم نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ اہل کتاب اور یہود کے حوالے سے قرآن نے کیا کیا کہا، کہ انہوں نے کتاب خدا کو چھوڑ کے، خدا کے حقیقی دین کو چھوڑ کے، ان احبار اور رہبان جو تھے انہوں نے، ان کے علماء نے، ان کے دین کے جو نمائندے تھے، انہوں نے کس طرح سے
خداوند متعال کے اوپر افتراء باندھا، خداوند متعال کے وجہ سے جھوٹی باتیں کی، کس طرح سے دین میں تحریف کی، قرآن کی متعدد آیات، رسول خدا کی اتنی احادیث ابن تیمیہ کو نظر نہیں آئیں، اور اپنے نظریہ تجسیم کو درست ثابت کرنے کے لیے اس نے کہا چونکہ یہود کے کتابوں میں تورات میں یہ موجود ہے اور رسول خدا اور صحابہ نے اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں کیا، لہٰذا یہ بات درست ہے اور یہ تجسیم کوئی غلط نظریہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اگر تورات میں یہ چیزیں موجود ہیں تو قرآن میں اور حدیث میں دونوں میں اس کے اوپر اعتراض موجود ہے۔ اصلاً ابن تیمیہ کا مسئلہ یہ ہے جو ایک روشی اور منہجی لحاظ سے، میتھڈولوجی کے لحاظ سے عرض کیا جائے، جسے آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب ابن تیمیہ فکراً و منہجاً میں بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا، وہ یہ کہ ابن تیمیہ عقائد کے حوالے سے خبر واحد کو حجت جانتا ہے ظاہراً، اور عقائد کے حوالے سے جب کسی بھی ایک خبر واحد کے میں وہ دیکھتا ہے کہ کسی خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ خداوند متعال عرش کے اوپر ہے، یا کسی روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا جس عرش پہ بیٹھتا ہے، جس تخت پہ بیٹھتا ہے، اس میں مثلاً 4 انگلیاں صرف رہ جاتے ہیں، ایک فاصلہ، خداوند متعال بیٹھتا ہے جب تو اس وزن کی وجہ سے اس عرش میں سے آوازیں آتی ہیں کعتیت الرحل، اس طرح کی باتیں جب وہ روایات میں دیکھتا ہے تو پھر اسے اپنا عقیدہ بناتا ہے اور پھر اس کی جانچ پڑتال نہیں کرتا قرآن کی آیات کے ساتھ، لیس کمثلہ شیء ان کے ساتھ اس کو نہیں ملاتا ہے، یا دوسری آیات کے ساتھ اس کو نہیں ملاتا ہے، ان اللہ غنی عن العالمین کے ساتھ اس کو میچ نہیں کرتا ہے، اللہ الصمد کے معنی کی طرف دقت نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح سے عقلی معیارات کو بھی وہ بروئے کار نہیں لاتا، لہٰذا وہ اسی ایک خبر واحد کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، اپنا عقیدہ بناتا ہے۔ مثلاً یہی عرش کے اوپر بیٹھنے کے حوالے سے اور مکان کے حوالے سے وہ اپنی مجموع الفتاویٰ جلد 5 صفحہ 519 میں کہتے ہیں الاستواء من اللہ علی عرشہ المجید علی الحقیقہ لا علی المجاز، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، قرآن کی اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ خداوند متعال عرش پر براجمان ہے، اس عرش سے مراد حقیقی عرش ہے، یہاں پر مجاز نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمارے علماء نے فرمایا ہے اور اہل سنت میں سے محققین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال کا اقتدار ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی خداوند متعال کا اقتدار اور حکومت اس طرح کی ہے، نہ یہ کہ خداوند متعال ایک خاص کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک خاص عرش پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ابن تیمیہ مجموع الفتاویٰ میں کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر مجاز نہیں ہے، یہاں پر کرسی اقتدار کے معنی میں، حکومت اور قدرت اور تسلط اور سلطنت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کرسی اپنے حقیقی معنی میں۔ یا پھر بیان و تلبیس الجہمیہ میں کہتا ہے کہ ان العرش فی اللغت السریر بالنسبت الی ما فوقہ وکالسقف الی ما تحتہ، عرش لغت میں کسے کہا جاتا ہے؟ کہتا ہے کہ عرش لغت میں کہا جاتا ہے سریر کو، چارپائی کو، بالنسبت الی ما فوقہ، جو اس کے اوپر بیٹھے اس کی نسبت چارپائی، وکالسقف الی ما تحتہ، جو اس کے نیچے ہو اس کی نسبت سقف اور چھت، یعنی چھت کو بھی سریر کہا جاتا ہے، عرش کہا جاتا ہے لغت میں، اور سریر یعنی چارپائی کو بھی، یا وہ تختہ یا وہ چیز جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے اسے بھی عرش کہا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے فَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ قَدْ جَعَلَ لِلَّهِ عَرْشًا، قرآن نے چونکہ خداوند متعال کے لیے عرش قرار دیا ہے، عرش کہا ہے خداوند متعال کے لیے الرحمن علی العرش استوى وَلَيْسَ هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالسَّقْفِ، اور یہ عرش خداوند متعال کے لیے چھت کی مانند نہیں ہے، لہٰذا علماء، لہٰذا یہ جان لیا جاتا ہے، ہم یہ جان جاتے ہیں کہ انہ بالنسبت الیہ کالسریر، یہ عرش اگر خدا کی نسبت عرش کی طرح کا نہیں ہے، چھت کی طرح کا نہیں ہے، تو خدا کی نسبت چارپائی یا ایک تختے کی طرح یا ایک کرسی کی طرح کا ہے، بالنسبت الی غیرہ، وذالک یقتضی انہ فوق العرش، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اس چارپائی کے اوپر ہے، خدا اس عرش کے اوپر ہے۔ یہ پہلے کہا کہ اس سے مراد معنی مجازی نہیں بلکہ معنی حقیقی ہے، حقیقی طور پر وہ کرسی ہے، حقیقی طور پر وہ چارپائی کی طرح کا ایک تختہ ہے، حقیقی طور پر کوئی اس طرح کی چیز ہے، اور پھر کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال اس کے اوپر ہے، اور یہ روایات جو ہے وہ پہلے بھی ظاہراً عرض کی گئیں کہ خداوند متعال کے حوالے سے کہا ابن تیمیہ نے کہ وہ عرش کے اوپر جب بیٹھتا ہے تو وزن کی وجہ سے اس عرش کی آوازیں نکلتی ہیں۔ یا مثلاً ایک اور جگہ پر تلبیس الجہمیہ میں جلد 1 صفحہ 568 میں ایک عجیب و غریب بات کرتا ہے، کہتا ہے لو شاء لاستقر علی ظہر بعوضۃ، اگر خداوند متعال چاہتا تو ایک مچھر کی پشت پہ بیٹھ جاتا، نعوذ باللہ من ذالک، فاستقلت به بقدرته ولطف بربوبیته فکیف علی عرش عظیم اکبر من السماوات والارض فکیف تنکر ایھا النفاج
ان عرشہ یقلہ، یعنی یہاں پر نہیں معلوم وہ یہ بات کر کے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ظاہراً خداوند متعال کی قدرت کو سمجھانا چاہ رہا ہے، لیکن اس طرح سے ایک ایسا کلام کہ خداوند متعال اگر چاہتا تو ایک باؤزہ ایک مچھر کی پشت پہ بیٹھ جاتا۔ یعنی تم خداوند متعال کو ایک مادی چیز فرض کر رہے ہو، خداوند متعال کو ایک ایسا جسم فرض کر رہے ہو کہ جو ایک مکان، جسے ایک مکان چاہیے، اس مکان پر وہ استقرار کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہو کہ خداوند متعال اگر چاہتا تو اس مچھر یا اس مکھی کی پشت پہ بیٹھ جاتا۔ اور اس طرح کی باتیں، مثلا یہ بھی کہا کہ خداوند متعال رسول خدا جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جا کے تخت پہ بیٹھتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ وہی تجسیم اور جسمانیت والی بات ہے کہ رسول خدا اپنے خدا کے ساتھ جا کر عرش پہ بیٹھتے ہیں۔ اس طرح کی مزید باتیں توحید کے حوالے سے ابن تیمیہ نے کی ہیں اور اس کے کلمات میں مزید بھی ملتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا قرآن مجید کی واضح آیات، صریح آیات اور محکم اور بین اور واضح آیات کے ساتھ اختلاف ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا رسول گرامی اسلام سے منقول احادیث، جو چاہے شیعہ کتب میں ہوں یا اہل سنت کی کتب میں اکثر جو حدیث ہیں، ان سے یہ باتیں تضاد اور کنٹرڈکشن رکھتی ہیں، تعارض رکھتی ہیں، ان کے خلاف ہیں بالکل، اور عقل کے خلاف ہیں۔ جو عقل کہتی ہے کہ خداوند متعال جسم اور جسمانیات سے منزہ اور مبرہ ہے، مکان سے منزہ اور مبرہ ہے، زمان سے مبرہ اور منزہ ہے۔ خداوند متعال ان ساری چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے۔ خداوند متعال ان ساری چیزوں میں محدود نہیں ہوتا، ان ساری چیزوں میں لمیٹڈ نہیں ہوتا۔ یہ چند وہ باتیں تھیں جو ابن تیمیہ نے خداوند متعال کی توحید کے حوالے سے کی ہیں۔ باقاعدہ طور پر شیعہ اور سنی علماء نے مفصل کتابیں لکھی ہیں ابن تیمیہ کے نظریہ توحید کے حوالے سے، اس کے نظریہ توحید میں انحرافات کے حوالے سے، نظریہ توحید میں اس کی جو میتھڈولوجی اور منہج میں غلطیاں ہیں اس حوالے سے، اور اس کے جوابات بھی مفصل طور پر دیے گئے۔ ہم نے اپنے اس کم وقت میں اس موضوع میں اتنا ہی عرض کرنا چاہا کہ سامعین کے لیے یہ کافی ہے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ابن تیمیہ خدا کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اگلی گفتگو میں ہم ابن تیمیہ کی ان باتوں کو بیان کریں گے، ان باتوں کی طرف اشارہ کریں گے جن باتوں میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت میں گستاخی کرتا ہے، رسول خدا کے حق کو میں تنقیص کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو پھر وہی بات کہ جو قرآن، سنت اور شیعہ سنی محقق علماء کے نزدیک غلط ہیں، ابن تیمیہ وہ باتیں کرتا ہے اور رسول گرامی اسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ ہم اگلی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔